یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا نام عرفان تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا اور غربت بھری زندگی گزارتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا اور وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، جس کی وجہ سے عرفان بہت زیادہ پریشان تھا۔ عرفان پر بہت زیادہ قرض تھے اور عرفان ان کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھا۔ عرفان نے گاؤں کے ایک امیر شخص خالد خان سے قرض لیا تھا اور اب وہ روز آتا اور عرفان سے اپنے قرض کے بارے میں پوچھتا۔ عرفان ان سے کہتے، پلیز مجھے تو عرفان میرے پیسے کب ادا کرو گے؟ نہیں چھوڑوں گا، مجھے اپنے پیسے چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے جناب، میں جلدی پیسے لوٹا دوں گا۔ کتنا وقت لوگے؟ پلیز تھوڑا سا دیجیے۔ ٹھیک ہے، کل تک پیسے ادا ہونے چاہیے ورنہ گھر چھین لوں گا تمہارا۔ یہ باتیں سن کر عرفان بہت زیادہ پریشان ہوا اور گھر آیا۔ جب یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی تو وہ بہت زیادہ رونے لگی اور پوری رات وہ اسی مسئلوں کی وجہ سے روتی اور اسے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ایک دن وہ جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں گاؤں والے کہتے کہ اس میں ایک چڑیل رہتی ہے اور یہ بڑا خوفناک جنگل ہے۔ جب وہ دھیرے دھیرے جنگل میں آگے چلا گیا تو اسے کالے سائے دکھانے دینے لگے اور پورا ماحول بدل گیا۔ ڈراؤنے جنگل میں عجیب سی آوازیں گونج رہی تھی، جس کو سن کر عرفان بہت زیادہ ڈر گیا اور اب اسے کالے سائے نظر آ رہے تھے، جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ جب تھوڑا آگے گیا تو اسے ایک بوڑھی دکھائی دی جو بہت عجیب و غریب تھی اور اس نے عرفان سے کہا، ہے تو یہاں کیوں آیا ہے؟ عرفان نے جب اسے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور اس بوڑھی نے اسے کہا، عرفان تو بہت غریب ہے اور میں تیرے ہر مسئلے کو جانتا ہوں۔ جب یہ بات عرفان نے سنی تو بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس بوڑھی سے پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے پتا اور تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ بوڑھی نے کہا، مجھے ہر راز یہ جنگل بتاتا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، بولو۔ تم پر بہت سارے قرض بھی ہے، تمہارا بیٹا بھی بیمار ہے اور تم غربت کی وجہ سے بھی پریشان ہو۔ میں تمہیں بہت زیادہ امیر بنا دوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا۔ بوڑھی نے اس سے کہا، اگر میری بات منظور ہے تو کہو۔ عرفان نے کہا، نہیں، میں اب یہاں سے جاؤں گا۔ بوڑھی نے اسے روکا اور پوری بات سمجھا دی۔ عرفان وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن کچھ باتوں نے اسے روک لیا، کیونکہ بوڑھی نے اسے کہا کہ وہ اسے خالد خان سے بھی زیادہ امیر بنا دے گا۔ عرفان نے بوڑھی کے ساتھ معاہدہ کیا اور بوڑھی نے کچھ منتر پڑھے۔ اس کے بعد بوڑھی نے کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ منتر پڑھتے وقت بوڑھی کی آنکھیں بدل گئی اور اس کا چہرہ بھی بدل گیا اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی بڑے ہو گئے اور وہ تیز آواز سے کچھ منتر پڑھ رہی تھی۔ Güçler uyanın ve yok edin. Hayır, lütfen dur. Ateş yüksel, her şeyi yak. اور اس کے بعد بوڑھی نے عرفان سے کہا، عرفان اب تو گھر جا سکتا ہے، تیری قسمت بدل گئی ہے۔ یہ سن کر عرفان وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا بھی ہوا تھا اور تیزی کے ساتھ وہ اپنی گھر کی طرف بھاگا چلا گیا۔ عرفان جب گھر پہنچا تو وہ صبح ہوئی تو عرفان بہت زیادہ پریشان تھا اور اس نے دروازہ کھولا تو 3 آدمی اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور اس نے عرفان کو نوکری دی۔ عرفان نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوا اور اسے ایک ہیرے جواہرات کی کان میں نوکری مل چکی تھی۔ اس بار عرفان کو بہت زیادہ دولت مل گئی اور عرفان بہت زیادہ خوش ہوا۔ عرفان نے بہت زیادہ فصلیں بھی اگائے، کھیتے بھی خریدے اور خالد خان کا پورا قرض بھی ادا کیا۔ جب لوگ نے عرفان کی اس دولت کو دیکھا تو سب لوگ حیران ہوئے کہ عرفان راتوں رات اتنا امیر کیسے ہو گیا۔ عرفان نے گاؤں میں ایک بہت بڑا بنگلہ بھی بنوایا اور بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ لوگ عرفان کو دیکھ کر بہت حیران تھے کہ وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا۔ جب اس بات کا پتہ خالد کو پتہ چلا تو وہ آیا عرفان کے پاس۔ اس نے عرفان سے پوچھا، یہ عرفان اب عرفان بہت زیادہ امیر شخص تھا۔ وہ مزے مزے کے کھانے کھاتا تھا اور اس نے خالد خان کا پورا قرض بھی ادا کیا۔ خالد خان یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور حیران بھی تھا کہ عرفان اتنا امیر کیسے بن گیا، لیکن اپنے پیسوں کو پا کر خوش بھی تھا۔ اب عرفان بہت امیر زندگی اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ عرفان اور اس کی بیوی اب بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔
ایک رات اچانک موسم خراب ہوا، تیز طوفان اور ہوا کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ عرفان اپنے بچے کے ساتھ سو رہا تھا کہ اچانک اس کی نیند کھل گئی اور پورا گاؤں تیز بارش اور ہوا کے ساتھ کی وجہ سے بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف پانی پھیل گیا تھا اور وہ بوڑھی تیز قدموں کے ساتھ عرفان کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے ذریعے اندر آئی اور اس نے عرفان کے بیٹے کو اٹھایا۔ یہ اب میرا ہے۔ اور اس نے جب عرفان کے بیٹے کو اٹھایا اور تیز قدموں کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اتنے میں عرفان کی بیوی کی آنکھ کھلی اور جب اس نے اپنے بیٹے کو نہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور چیخی، ہائے اللہ، میرا بیٹا کہاں گیا؟ عرفان، جلدی اٹھو، ہمارا بیٹا نہیں مل رہا، وہ کہاں گیا؟ جب عرفان گھر کے باہر آیا تو اس نے بوڑھی کی قدموں کے بڑے بڑے نشان دیکھے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس دولت کے بدلے میں بوڑھی اس کا بیٹا لے گئی ہے۔ وہ خالد خان کے پاس گیا اور اسے پورا قصہ بتا دیا کہ کس طرح بوڑھی نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اب اس کے بدلے میں وہ اس کا بیٹا لے گئی ہے۔ خالد خان کو پہلے بہت غصہ تھا لیکن پھر عرفان پر رحم کیا اور اس کی مدد کرنے کی حامی بھری۔ عرفان نے جب یہ بات سنی تو خوش ہوا اور رات کو پورے گاؤں مشال لے کر عرفان کے ساتھ اس بوڑھی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ عرفان آگے تھا اور گاؤں اس کے پیچھے تھا۔ عرفان نے کہا، میں آپ لوگوں کو گھر دکھاتا ہوں، اب اسی جنگل میں ہی ہے اس بوڑھی کا گھر۔ یہ رہا اس بوڑھی کا گھر، اس کو ہم جلا دیں گے۔ گاؤں والوں نے مشالیں آگے کی اور بوڑھی کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی۔ عرفان نے جب اپنے بیٹے کی آواز سنی تو وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کا بیٹا اندر رو رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور تیزی کے ساتھ گھر سے باہر بھاگ گیا اور گاؤں والوں نے بوڑھی کے گھر کو آگ لگا دی۔ جب بوڑھی آئی تو اس نے کہا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ مارے جاؤ گے سب کے سب، جاؤ یہاں سے۔ لیکن گاؤں والوں نے ہمت نہیں ہاری اور بوڑھی کے گھر کو آگ لگا دی۔ جب بوڑھی کا گھر جلنے لگا تو اسی طرح بوڑھی بھی اس گھر کے ساتھ ساتھ جلنے لگی اور گاؤں والوں نے بوڑھی کو پتھر مار دیے جس سے بوڑھی مر گئی اور اس کا گھر جل گیا۔ اسی طرح گاؤں والوں کو اس بوڑھی سے اور عرفان کو بھی اس بوڑھی سے چھٹکارا مل گیا۔ گاؤں والوں نے پتھر مار مار کر اس بوڑھی کو مار دیا اور عرفان نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر وہاں تیزی سے بھاگ گیا۔ اسی طرح اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد عرفان بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ اب گاؤں والوں کو اور سب کو اس بوڑھی سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ عرفان نے اپنی غلطی اور لالچ کی گناہ کی سزا معافی اللہ سے مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے معاف کر دے اور اپنا سارا دولت غریبوں میں تقسیم کیا۔ اسی طرح اس واقعے نے عرفان کو ایک بہت بڑا سبق دیا تھا اور اب وہ پرانی والی زندگی گزارنے لگا۔ اس واقعے نے خالد کا دل بھی بدل دیا اور اب وہ بچوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور شفقت سے پیش آتا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔